کشمیریوں کو ان کا حق تو اس سے کم کچھ نہیں۔ پوری قوم آج اپنے بھائیوں کے لیے یک زبان ہے۔ بھارتی مظالم کی کوئی حد نہیں اور عالمی برادری کی مسلسل چپ کشمیریوں کے مسئلے کا حل نہیں۔ پاکستان کی پوری قوم قیادت یک زبان ہو کر مظلوم کشمیریوں کی آواز میں آواز ملا رہی ہے۔ یہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ کشمیری بھائی ہم سے الگ نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے زندگی کی تمام حدیں پار کر لی ہیں اور 8 جولائی 2016 کو 22 سالہ کمانڈر برہان وانی کی شہادت کے بعد وادی میں شدید احتجاجی لہر اٹھی، جس کے آگے باندھنا قابض فوج کے لیے اب ممکن نہ رہا۔ پرتشدد واقعات میں ہزاروں زخمی اور سینکڑوں بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں 70 سال سے قابض 7 لاکھ بھارتی فوج اب تک تقریباً 1 لاکھ بے گناہ کشمیریوں کو قتل کر چکی ہے اور بھارتی حکومت انہیں حق خود ارادیت دینے سے مسلسل انکار کر رہی ہے، لیکن اب یہ مسئلہ عالمی منظرنامے پر اپنی جگہ بنا چکا ہے۔ معصوم کشمیریوں پر مودی سرکار کے حد سے بڑھتے مظالم پر اقوام متحدہ کی چشم کشا رپورٹس کے بعد برطانوی پارلیمنٹ میں بھی ایک رپورٹ پیش کر دی گئی۔ تمام پاکستانی مظلوم کشمیریوں کا مقدمہ یکجا ہو کر لڑ رہے ہیں۔ آج نہیں تو کل آزادی مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کا مقدر ہوگی۔ اسی پہ بات کرتے ہیں۔ ابھی آپ گفتگو بھی ساٹ پہ سن رہے تھے۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنڈا پور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ علی، آپ نے وقت دیا۔ علی امین صاحب، آج پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے۔ ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے۔ یوم کشمیر منانے کا مقصد دنیا کو یقیناً واضح پیغام دینا تو ہوتا ہے کہ کشمیریوں کی آواز سنی جانی چاہیے۔ آپ بطور وزیر امور کشمیر یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کو ہمارا پیغام مؤثر انداز میں پہنچ رہا ہے؟ بالکل جی، جب سے الحمدللہ ہماری حکومت آئی ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اپنے پہلے ہی خطاب میں یہ بات کی کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے، لیکن مسئلہ کشمیر پہ پہلے بات ہوگی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی سیریسنس ہے ہماری گورنمنٹ کی کشمیر مسئلے سے۔ اسی طرح ہمارے وزیر خارجہ نے جو پہلی سپیچ کی وہاں پہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی دفعہ ہمارے وزیر خارجہ نے جا کے باقاعدہ طور پہ بھرپور طریقے سے کشمیر کی عوام کی مسئلہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر کی عوام کی بات کی۔ اور ابھی چونکہ ہمیں ایک اور بھی کامیابی ہوئی ہے جو کہ ہیومن رائٹس کمیشن نے جو ایک رپورٹ دی ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ زبانہ تشدد کر رہا ہے اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، تو انشاءاللہ اس کو لے کے ہم آگے جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کر ہم لوگ انٹرنیشنل جو یہ وائلیشن کر رہا ہے بھارت، ہم یہ بھارت کا جو یہ ایک چہرہ ہے بھیانک یہ پوری دنیا کے سامنے شو کریں گے، اور کشمیر کا جو کیس ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف لا میں بھرپور طریقے سے لڑیں گے۔ اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے، انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ جو قربانیاں کشمیر کی عوام نے ان کے باوجداد نے دی ہیں آزادی کے لیے، اپنے بنیادی حق کے لیے، حق خود ارادیت کے لیے، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ ان کو اس کا صلہ ملنے والا ہے۔ اور جو یوم یکجہتی جو 5 فروری کو منائی جاتی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم پوری دنیا کو ایک پیغام دیں، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر اور سفارتی طور پر مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ ہے۔ علی امین صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ موجودہ حکومت اور اس سے پہلی حکومتوں نے بھی کشمیر کا مسئلہ ہر فورم پر اٹھایا اور بھارت پر دباؤ بڑھتا نظر بھی آ رہا ہے۔ آپ کی نظر میں ہم مسئلہ کشمیر کا حل کتنی دیر میں دیکھ سکیں گے؟ انشاءاللہ جی، میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان کی انشاءاللہ اسی حکومت میں انشاءاللہ مسئلہ کشمیر حل ہوگا۔ اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ بھارت نے بار بار کوشش کی وہاں پہ جیلی الیکشن کرانے کی، لیکن پھر بھی وہاں پر کشمیر کی عوام نے جس طریقے سے بھرپور احتجاج کیا اور ان کا کامیاب نہیں ہونے دیے الیکشنز ان کے، تو یہ ثبوت ہے کہ جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کی عوام ڈٹی ہوئی ہے اس تحریک کے اوپر۔ شکریہ آپ کا، علی امین گنڈا پور ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور لاکھوں لوگ قربانی دے چکے ہیں اس مقصد کے لیے، اس جدوجہد آزادی میں۔ یہ سفر یوں ہی جاری ہے۔ اگر یہ سفر رکنا ہوتا یا رکنے والا ہوتا تو بہت پہلے کہیں رک جاتا، لیکن یہ سفر نہ رکنے والا ہے، نہ اسے روکا جا سکتا ہے۔ بے شک